سورۃ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 9۔ الحمدللہ وکفی سلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے شرک کی تردید فرمائی ہے۔ جس طرح قرآن کریم کے اندر توحید کا اس بات کیا گیا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے، اس بات کو جس طرح اللہ پاک نے بار بار بیان کیا اور ثابت کیا ہے مختلف دلائل کے ساتھ، مختلف اپنی قدرت کی چیزوں کو بیان کرنے کے ساتھ، اسی طرح قرآن کریم کے اندر اللہ پاک نے جا بجا اس بات کی تردید بھی کی ہے کہ اللہ کا کوئی شریک ہے۔ اس کو اللہ پاک نے سختی سے رد کیا ہے۔ میرا آپ کا یہ ایمان ہے، عقیدہ ہے اور ہونا چاہیے، اللہ کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے۔ سارے مل کے بول دیں، اللہ کا کوئی ساجی اور شریک نہ کوئی انسان، نہ کوئی جن، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی مخلوق، نہ کوئی جاندار، نہ کوئی بے جان، کوئی بھی چیز اللہ کی شریک اور ساجی نہیں ہے۔ وہ وحدہ لا شریک لہ۔ اس آیات مبارکہ میں ایک تو اللہ پاک نے شرک کی تردید فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو پوری کائنات بنی ہوئی ہے، زمین و آسمان، شجر و حجر، دریا، سورج، چاند، ستارے، زمین کی مخلوق ہو یا آسمان کی مخلوق ہو، ان سب کی تخلیقات کا بھی ذکر کیا، ان کو اللہ پاک نے کیسے بنایا۔ میرے محترم دوستو، اتنی بات قرآن کریم میں جگہ جگہ پہ بیان کی گئی کہ زمینوں کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ، اور آسمانوں کو بنانے والا بھی کون ہے؟ لیکن قرآن کریم میں صرف 3 جگہ پر اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ پہلے کیا بنا، زمین پہلے بنی ہے یا آسمان پہلے بنے۔ 3 جگہ پہ قرآن کریم میں صرف اس کا ذکر ہے۔ ایک تو یہی جگہ ہے جہاں پہ اللہ پاک نے اس بات کا ذکر فرمایا کہ زمینوں کو پہلے بنایا، آسمان بعد میں بنے۔ اسی طرح سورۃ بقرہ کے اندر پہلے پارے میں 3رے رکوع کے آخر میں اللہ پاک نے وہاں بھی ذکر کیا تو وہاں بھی یہی فرمایا کہ آسمانوں کو اللہ پاک نے پہلے بنایا۔ لیکن سورۃ نازعات کے اندر وہاں پہ اس بات کا تذکرہ ہے، یعنی ان 2 جگہوں میں تو اس بات کا ذکر ہے کہ پہلے زمین بنی پھر آسمان بنے۔ سورۃ بقرہ میں بھی
اور یہاں سورۃ حامیم السجدہ میں بھی یہاں ذکر یہ ہے کہ زمینیں پہلے بنی، زمین کی مخلوقات پہلے بنی، اور پھر اس کے بعد اللہ پاک آسمان کی طرف متوجہ ہوئے اور پھر اس کو آسمان کو بنایا۔ جبکہ سورۃ نازعات کے اندر 30ویں پارے میں اللہ پاک نے اس کا ذکر کیا کہ اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا۔ اللہ پاک نے پہلے آسمانوں کو بنایا، ان کو بلند کیا ہے، پھر اس کے بعد فرمایا کہ زمین کو بچھایا۔ تو یہاں ایک تو ہم نے یہ مسئلہ سمجھنا ہے کہ ان میں حقیقت کیا ہے۔ دوسری بات جو قرآن کریم کے اندر واضح طور پہ بیان فرمائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ زمین و آسمان اور یہ پوری کائنات، شجر حجر سورج چاند ستارے، یہ سارے کا سارا نظام اللہ پاک نے 6 دنوں میں بنایا۔ کتنے دنوں میں بنا؟ 6 دنوں کے اندر سارا بنا۔ لیکن اس کی تفصیلات نہیں کسی بھی جگہ بیان کی گئی کہ یہ 6 دن کون سے ہیں، کب سے شروع ہوا، کون کون سے 6 دن، کون سے 2 دنوں کے اندر کیا بنا، پھر کیا بنا، پھر کیا بنا۔ اس کی تفصیلات کچھ کمزور درجے کی روایات میں تو آئی ہے، کہیں قرآن کریم میں یا پائیدار احادیث میں اس کی تفصیلات کو بیان نہیں کیا گیا۔ اللہ پاک یہاں ارشاد فرماتے ہیں قل، اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ، کیا تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو، اس اللہ کو جھٹلاتے ہو، اس اللہ کے متعلق کہتے ہو کہ وہ ایک نہیں یا وہ ہے ہی نہیں، الذی خلق الارض، جس نے زمینوں کو بنایا، جس نے زمینوں کو بنایا۔ یا پہلے ذکر کس کا ہے؟ زمینوں کو بنانے۔ فرمایا فی یومین، اور یہ جو زمینوں کو بنایا یہ 2 دن کے اندر بنایا، 2 دنوں کے اندر اللہ پاک نے زمین کو تیار کیا۔ پھر فرمایا وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، ایک تو تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو، ہے ہی نہیں، سرے سے اس کو جھٹلا دیتے ہو، اور کبھی مانتے ہو تو تجعلون لہو اندادا، اس اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی شریک بنا دیتے، کہیں گائے کو شریک بنا دیا، کہیں گھوڑے کو شریک بنا دیا، کہیں کسی بت کو شریک بنا دیا، کہیں کسی ذات کو شریک بنا دیا، یا تو انکار کیا تو اللہ کا بھی انکار کر دیا، اور ماننے پہ آئے تو بندروں کو، سانپوں کو اور گائے بیل بھینسوں کو اللہ کا ساجی اور شریک بنا دیا، جانوروں کو شریک بنا دیا۔ فرمایا ذالک رب العالمین، اللہ رب العالمین یہ ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا، یہ ہے اللہ رب العالمین۔ ذالک رب العالمین، وہ اللہ ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اللہ کے سوا کسی جہان میں کسی مخلوق کو پالنے والا اور کوئی نہیں ہے۔ پالنے والا صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ۔ فرمایا وجعل فیہا رواسیہ، زمین تو بن گئی 2 دنوں کے اندر، پھر یہ جو زمین بچھائی تو یہ زمین پانی کے اوپر بچھائی، یہ ڈولتی تھی، یہ ہلتی تھی جیسے کشتی پانی کے اوپر ڈولتی۔ تو اللہ پاک نے اس زمین کو مضبوط کرنے کے لیے وجعل فیہا رواسیہ من فوقہا، اس کے اوپر اللہ نے بلند و بالا مضبوط پہاڑ رکھ دی۔ رواسی، راسیہ کی جمع راسیہ کہتے ہیں مضبوط چوٹی کو۔ اللہ نے یہ مضبوط ترین چوٹیاں، کہیں ماؤنٹ ایورسٹ، کہیں K2، کہیں اور بڑے بڑے بلند و بالا پہاڑی سلسلے، یہ سب اللہ نے زمین کے اوپر رکھ دیے، بوجھ ڈال دیا تاکہ زمین حرکت نہ کرے، زمین ڈولے نہ۔ دوسری جگہ ان پہاڑوں کے متعلق فرمایا والجبال اوتادا، یہ پہاڑ جو ہے یہ اللہ نے کیل ٹھوک دیے، جیسے کوئی چیز لکڑی وغیرہ ہلتی ہو تو کیل ٹھوک کے اس کو مضبوط کر دیتے ہیں۔
اللہ نے زمین کو ٹھوکنے کے لیے یہ پہاڑوں جیسے کیل اللہ نے اس پہ گاڑ دی. پھر فرمایا وبارک فیہا، ان پہاڑوں کے اندر اللہ نے بڑی برکتیں رکھ دی. جو مادی برکتیں ہیں وہ تو ہمیں نظر آتی ہیں. پہاڑوں کے اندر کہیں جو ہے کوئلہ رکھا ہوا ہے، کہیں پٹرول رکھا ہوا ہے، کہیں اور دوسری گیسیں رکھی ہوئی، کہیں سنگ مرمر ماربل رکھا ہوا ہے، کہیں نمک کے خزانے اللہ نے پہاڑوں کے اندر رکھے، کہیں سونے چاندی کے ذخائر پہاڑوں کے اندر رکھے ہوئے. یہ مادی برکتیں تو پہاڑوں کی ہے ہی، روحانی برکتیں بھی پہاڑوں میں اللہ نے یہ رکھی ہیں کہ پہاڑوں میں رہنے والوں کا ایمان بھی میدانوں میں رہنے والوں کی نسبت زیادہ مضبوط ہوتا ہے. جیسے پہاڑ مضبوط، ان کا ایمان بھی مضبوط. میرے محترم دوستو، روحانی اور مادی برکتوں کے خزانے اللہ نے پہاڑوں کے اندر رکھ دی. فرمایا وقدر فیہا اقواتہا، اور پھر اس زمین کے اندر ساری مخلوقات کی روزیوں کو تقسیم کر دیا. قدر، مقدر کر دیا، مقرر کر دیا. فی اقواتہا، فیہا اقواتہا، ساری زمین کے اندر مخلوقات کے رزق اور روزی کو تقسیم کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین. فرمایا یہ کام کیا فی 4 ایام، کتنے دنوں میں؟ 4 دن. 2 دن وہ ہو گئے اور 2 دن یہ ہو گئے، یہ 4 دن ہو گئے. سواء للسائلین، اور اللہ پاک فرماتے ہیں یہ سوال کرنے والوں کے لیے پورا حساب ہے. علماء نے لکھا ہے کہ بعض یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ زمین و آسمان کتنے دنوں میں بنے، تو اللہ پاک نے اس کا جواب دے دیا کہ سوال کرنے والوں کے لیے یہ پورا جواب ہے کہ 4 دنوں کے اندر زمین کی ساری تیاری، زمین کی تیاری کرنے کے بعد پھر فرمایا ثم استوى الى السماء، پھر اللہ متوجہ ہوئے کس کی طرف؟ آسمانوں کی طرف. پھر اللہ نے آسمانوں کی طرف توجہ کی. اور فسواہن وہی دخان، آسمان کیا تھے؟ ایک دھواں سا تھا، ایک غبار سا تھا، ایک ایسے جیسے کسی چیز کو بنانے کے لیے ایک سیال مادہ ہوتا ہے، یہ آسمان بھی اسی طرح ایک سیال مادہ اور دھواں سا تھا. اللہ پاک فرماتے فقال لہا، اللہ نے آسمانوں سے کہا، وللارض، اور زمینوں سے کہا، ائتیا طوعا او کرہا، بن جاؤ، آ جاؤ، دل چاہے تب بھی، نہ چاہے تب بھی. یعنی میری اطاعت کرو، میری فرما برداری کرو، تمہارا جی چاہے پھر بھی اطاعت کرو، اور کرہا، نہ جی چاہے پھر بھی میری اطاعت کرو. جیسے ایک انسان بیمار ہوتا ہے، اب کسی بھی انسان کا بیمار ہونے کو جی تو نہیں چاہتا، دل تو نہیں کرتا کہ میں بیمار ہو جاؤں، لیکن جب اللہ کی طرف سے حکم آ جاتا ہے تو پھر ہونا پڑتا ہے، پھر انسان بیمار ہوتا ہے. تو اللہ پاک نے آسمانوں زمینوں سے کہا کہ بھائی میری اطاعت کرو، بن جاؤ، تیار ہو جاؤ، وہ خوشی سے ہو جاؤ، تمہاری مرضی، مجبور ہو کے ہو جاؤ، تمہاری مرضی. قالتا، تو دونوں نے کیا کہا؟ اتینا طاععین، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں خوشی کے ساتھ، ہم آپ کی اطاعت و فرما برداری خوشی کے ساتھ کرتے ہیں. اللہ پاک فرماتے فقضاہن 7 سماوات، پھر اللہ نے ان آسمانوں کو 7 آسمان بنا دیے. یہ جو ایک سیال مادہ تھا، دھواں تھا، اللہ پاک نے اس کو پھیلا کر کتنے آسمان بنا دیے؟ 7 آسمان. فی یومین، اور کتنے دنوں میں؟ 2 دنوں کے اندر. 2 دن کے اندر زمین، 2 دن کے اندر زمین کی چیزیں، اور پھر 2 دنوں کے اندر آسمان. اور فرمایا وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، ہر آسمان کے اندر اللہ نے اس کا حکم اور امر داخل کر دیا. ہر آسمان کے لیے جو حکم تھا وہ بھی اللہ نے وہاں پہ سنا دیا، وہ بھی طے کر دیا. فرمایا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا، اور اس آسمان دنیا کو اللہ نے چراغوں کے ساتھ سجا دیا.
مصابیح مصباح کی جمع ہے، چراغ کو کہتے ہیں۔ اللہ نے اس آسمان میں ستارے جڑ دیے۔ ستارے فلکیات والے کہتے ہیں آسمان سے بہت نیچے ہیں، لیکن یہاں زمین پہ رہنے والوں کو ایسے ہی لگتا ہے جیسے آسمان میں لگے ہوئے، لیکن اس آسمان کو اس ستارے کے ذریعے، ستاروں کے ذریعے اللہ نے خوبصورت بنا دیا۔ اگر رات کو ستارے نہ ہو اور بالکل کالا سیاہ آسمان نظر آئے تو انسان خوف زدہ ہو، ایک بھیانک منظر پیش کرے۔ ستارے لگا کے اللہ نے اس کو خوبصورت بنا دیا، سجا دیا۔ اور دوسرا ستاروں کا کام کیا ہے؟ فرمایا وحفظا، اللہ نے ستاروں کے ذریعے آسمان کی حفاظت بھی کر دی۔ شیاطین جو اوپر جایا کرتے ہیں، پہلے جایا کرتے تھے اور آسمان سے خبریں چوری کر کے لاتے، نجومیوں کو بتاتے، اللہ پاک نے آسمان کے راستوں پہ ستارے لگا دیے۔ اب کوئی شیطان اوپر جانے کی کوشش کرتا ہے تو ستارے اس کو جلا کر بھسم کر دیتے۔ تو گویا ستاروں کے دو کام ہیں، ایک تو خوبصورتی اور سجاوٹ، دوسرا ستاروں کے ذریعے اللہ پاک نے کیا کی؟ حفاظت بھی کر دی۔ تو اب میرے محترم دوستو، اس سوال کا جواب کیا ہوگا کہ آسمان پہلے بنے یا زمین پہلے بنی؟ تو حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اصل میں یوں کہ پہلے اللہ پاک نے زمینوں کا ایک نقشہ تیار کیا، ایک ڈھانچہ سا تیار کیا، پھر اس کے بعد آسمانوں کو بنایا۔ زمین مکمل نہیں بنائی، اس کا صرف ایک خاکہ سا تیار ہوا، پھر آسمانوں کو مکمل بنا دیا۔ مکمل آسمان بنانے کے بعد پھر زمین کی مکمل تیاری کی۔ جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ بنیادیں رکھ کے پھر پہلے چھت ڈالتے ہیں، پھر چھت ڈال کے پھر نیچے سے تیاری شروع کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے زمینوں کا ایک بنیاد رکھ کے خاکہ تیار کر کے آسمان بنائے، آسمان بنا کے پھر اس کے بعد زمینوں کی مکمل تیاری کی۔ تو جن آیات میں یہ ہے آسمان پہلے بنا، ان کا تقاضا یہ ہے کہ آسمان کی ساری تفصیلات اللہ نے پہلے بنائی، اور جن آیات میں یہ ہے کہ زمین پہلے بنی تو ان کا تقاضا یہ ہے کہ زمین کا ڈھانچہ اور خاکہ اللہ نے پہلے تیار کیا۔ تو لہذا آیات میں کوئی تضاد نہیں رہا، ساری آیات اپنی جگہ پہ بالکل فٹ ہو گئی۔ اور دوسری بات یہ کہ کتنے کتنے دنوں کے اندر بنی، تو یہ تفصیل اللہ پاک نے اتنی تو بتا دی کہ زمین کے ڈھانچے کو اللہ پاک نے 2 دنوں میں تیار کیا، پھر زمین کی ساری جو تیاری ہوئی، اس میں رزق، پہاڑ، شجر، حجر، یہ ساری چیزیں جو بنی یہ بھی 2 دنوں میں بنی، اور آسمانوں کو جو بنایا تو یہ بھی 2 دنوں کے اندر بنایا۔ بس اتنی بات تو قرآن میں موجود ہے، پائیدار احادیث میں بھی یہی موجود ہے۔ آگے کچھ کمزور روایات میں بعض حضرات نے یہ لکھا ہے کہ اللہ پاک نے اتوار سے یہ کام شروع کیا ہے، اتوار اور پیر 2 دن زمین بنی، منگل اور بدھ 2 دن کے اندر زمین کی ساری چیزیں بنی، جمعرات میں اور جمعے کی ابتدائی گھڑیوں کے اندر اللہ نے آسمانوں کو بنایا، پھر اس کے درمیانی گھڑیوں کے اندر جنات اور فرشتوں کو بنایا، اور جمعے کے دن کی بالکل آخری گھڑیوں کے اندر جو عصر کے قریب ہوتی ہے اس میں اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اس طرح یہ 6 دنوں کے اندر تیاری ہے۔ لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ بات کمزور روایات میں، حقیقت یہی کہ بس اس پہ ہم ایمان رکھیں کہ ساری کائنات جو بنی یہ کتنے دنوں میں بنی؟ 6 دنوں کے اندر بنی، اور 2 دنوں کے اندر اللہ نے ساری چیزیں بنائی۔ اس کے بعد اللہ پاک فرماتے وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ 6 دنوں میں اللہ یہ بنا کے تھک گیا تھا، 7ویں دن اللہ نے آرام کیا۔ اللہ پاک نے یہاں پہ قرآن کریم میں فرمایا وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، ہم نے آسمان و زمین کو 6 دن میں بنایا لیکن ہم تھکے نہیں، ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی۔ اللہ تو وہ ہے جس کو نیند نہیں آتی، اللہ تو وہ ہے جو تھکتا نہیں، اللہ تو وہ ہے جو کمزور نہیں۔ تھکاوٹ تو اس کو ہوتی جو کمزور ہوتا ہے، جس کو نیند کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین تو ان ساری چیزوں سے پاک ہے۔
البتہ اللہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے کہ کوئی بھی کام کرنا ہو تو وہ جلد بازی میں نہ کرو، اس کو حوصلے کے ساتھ کرو۔ اس لیے اللہ پاک نے ان ساری چیزوں کو 6 دنوں میں بنایا۔ اللہ تو چاہتا تو ایسے کہتا بھئی ہو جا، سارا کچھ ہو جاتا، لیکن اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ بات سمجھائی، جیسا کہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے التوعدۃ من الرحمن، کسی کام کو حوصلے سے کرنا، کسی کام کو تسلی کے ساتھ کرنا، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ والعجلۃ من الشیطان، اور کسی کام میں جلد بازی، پڑھ لو فٹافٹ، یہ کام ہوتا ہے شیطان کی طرف سے۔ تو سوچ سمجھ کے، حوصلے کے ساتھ، تسلی کے ساتھ کام کرنا، یہ اللہ رب العالمین کا طریقہ، جیسا کہ اللہ پاک نے اس پوری کائنات کو 6 دنوں کے اندر بنایا۔ فرمایا ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ بناوٹ ہے، یہ بنائی ہوئی ہے، یہ تعمیر ہے اس اللہ کی جو عزیز بھی ہے، علیم بھی ہے۔ میرے محترم دوستو، ساری کائنات بنائی کس نے ہے؟ اللہ پاک نے۔ تو ساری کائنات کا مالک بھی کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ ساری کائنات کے نظام کو چلا بھی کون رہا ہے؟ اللہ ہی چلا رہا ہے۔ تو عبادت بھی صرف کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ ہی کی ہونی چاہیے۔ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو توحید نصیب فرمائے اور شرک سے محفوظ رکھے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔